کرنے والی بارش عطا فرمائے. ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے. تو بارش ہو رہی تھی، نمازی آئے مسجد نبوی میں، دیکھا تو ان کے کپڑے خراب تھے اور مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کے لیے تکلیف ہو رہی تھی. پوچھا کیا وجہ ہے، آپ کے کپڑے خراب ہیں، ساری چھینٹیں ہیں. بتایا گیا گلی سے گزرے ہیں اور گلی میں کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، ان کا مکان کا پرنالہ اس طرف ہے اور چھینٹیں وہاں سے آ رہی تھی، پانی آ رہا تھا، تو ہم وہاں سے گزرے تو کپڑے خراب ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ایسا کرو، جلدی بلاؤ ان کو، کام کرنے والوں کو، اور اس پرنالے کو یہاں سے اکھیڑ کر دوسری طرف لگا دو، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں. فوراً امیر المومنین کا آرڈر تھا، پرنالہ اکھیڑ دیا گیا، دوسری طرف لگا دیا گیا. شام ہوئی، سیدنا عباس سفر سے واپس آئے، بیوی سے پوچھا آج تو پرنالہ بدلا ہوا ہے. کہا امیر المومنین کا حکم تھا، بادشاہ کا حکم تھا، پرنالہ بدلا دیا گیا. کس نے کہا، اس کو جرت کیسی میرے گھر میں مداخلت کرنے کی، میرا گھر تھا، میں اپنا پرنالہ خود لگایا، اس کو کیا جرت تھی. قاضی وقت کی عدالت میں کیس دائر کر دیا. حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ چیف جسٹس تھے، قاضی تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. جب وہ عدالت میں آئے، بیٹھنے لگے، قاضی نے کہا عمر فاروق آپ عدالت سے بہر سب کچھ ہیں، امیر المومنین ہیں، جہاں مجرم ہو یہاں بیٹھیں گے نہیں، کھڑا ہونا پڑا. یہ اسلام کی عدالتیں تھی، یہ اسلامی لوگ تھے، یہ وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار حقیقی لوگ یہ تھے. یہ اصل میں نبی علیہ السلام کے غلام تھے اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اسلام کے نام پر فخر ہے. آج کے حکمران اسلام کے نام پر دھبا ہے، جو بھی ہو، جس پار سے تعلق رکھنے والے ہوں، جہاں حکمرانوں کے کتے دودھ پہ پلتے ہیں اور غریب عوام نان جمی کو ترس رہی ہے، اس مہنگائی میں پس رہی ہے، تو یہ حکمران کہیں گے کہ ہم ریاست مدینہ بناتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے جان لیوا ہیں، نام لیوا ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو. عرض کر رہا تھا، عمر فاروق کھڑے ہو گئے. قاضی وقت نے کہا بھائی آپ کے خلاف مقدمہ حضرت عباس نے کیا کہ آپ نے ان کا پرنالہ اکھیڑ دیا. کہا آپ اپنا اس کے خلاف اپنا دعویٰ دائر کریں کہ آپ نے کیوں پرنالہ اکھیڑا. تو انہوں نے عرض کیا کہ بعد اس طرح تھی کہ نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے تھے گلی میں اور ان کی نماز کا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے وہ کر دیا اور میں نے پرنالہ اکھیڑ دیا. تو حضرت عباس نے کہا ذرا میری داستان سنو. جب یہ پرنالہ میں لگا رہا تھا، مکان بنایا، میرے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مقدر کی بات دیکھیں، حضرت عباس چچا تھے لیکن ان کی عمر لمبی ہو گئی اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو چھوٹی تھی، بھتیجے تھے لیکن آپ سب پہلے فوت ہو گئے. تو حضرت عباس نے کہا میں مکان بنا رہا تھا، میرے بھتیجے تشریف لائے اور انہوں نے کہا چاچا جی پرنالہ کہاں رکھو گے. میں نے عرض کیا یہاں. حضور نے فرمایا ادھر نہیں، یہاں رکھو. میں نے کہا پھر آپ خود لگائیں. میں نیچے بیٹھا، میرا بھتیجا یہاں پاؤں رکھا، پرنالہ لگا رہا تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے پاؤں رکھا، نبوت کا بوجھ تھا، میں برداشت نہ کر سکا. نبوت کا بوجھ میں برداشت، یا وقت نہیں گرمی میں بتاتا، نبوت کا بوجھ عباس نے برداشت یہاں نہ کیا، لیکن جب غار ثور پہ چڑھ رہے تھے تو نبوت کا بوجھ ابو بکر نے برداشت کیا. نبوت کا بوجھ ابو بکر، وہ پھر کسی اور کو. تو حضرت عباس کہتے ہیں برداشت میں نہ کر سکا، آخرکار حضور بیٹھ گئے، میں نے آپ کے کندھے پر پاؤں رکھا اور میں نے پرنالہ لگایا اور میرے نبی نے فرمایا، میرے بھتیجے نے فرمایا تھا عباس جب تک یہ مکان قائم رہے پرنالہ بھی یہی قائم رہے گا. تو حضور کے لگائے ہوئے پرنالے کو عمر کون ہو سکتا ہے. بس یہی بات سننی تھی. عمر فاروق دھڑام گر گئے زمین پر. کہا خدا کی قسم مجھے یہ پتہ نہیں تھا، ورنہ میں جرت کیسے کرتا حضور کے پسند کی ہوئی جگہ کے پرنالے کو ہٹاتا. میں قربان جاؤں، قاضی وقت آپ جو سزا میرے اوپر رکھے میں اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنی سزا یہ تجویز کرتا ہوں کہ میں خود گارا بناؤں گا، خود وہاں پر جا کر حضرت عباس بیٹھیں گے، میں پاؤں اوپر رکھوں گا اور میں وہاں سے پرنالہ اکھیڑ کر جہاں پہلے لگا تھا وہی لگوں گا. اور آج بھی آپ دیکھیں جب آپ مدینہ منورہ جائیں، مکہ مکرمہ جائیں، لیکن جب یہ باتیں علم ہو تو پھر بتاؤں. جب میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے کہا اس بات کی تحقیق کرنی ہے، کتابوں میں تو پڑھی تھی لیکن عملی تحقیق کریں. تو مسجد بیت السلام جہاں حضور پاک کا روضہ مبارک ہے، بیت السلام سے جب لوگ داخل ہوتے ہیں اور باب البقیع کی طرف نکلتے ہیں تو یہاں پر جس دروازے سے آپ داخل ہوں تو 5-6 فٹ آگے یہی بالکل ایک چھوٹا سا پرنالے کا نشان آج تک موجود ہے.
یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عباس کا مقام تھا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی حضرت عباس کا پرنالہ وہی موجود ہے، نشان موجود ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے، اللہ کریم ہمیں انہی پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا کرنے والی بارش عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ تو بارش ہو رہی تھی، نمازی آئے مسجد نبوی میں، دیکھا تو ان کے کپڑے خراب تھے اور مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کے لیے تکلیف ہو رہی تھی۔ پوچھا کیا وجہ ہے، آپ کے کپڑے خراب ہیں، ساری چھینٹیں ہیں؟ بتایا گیا گلی سے گزرے ہیں اور گلی میں کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، ان کا مکان کا پرنالہ اس طرف ہے اور چھینٹیں وہاں سے آ رہی تھی، پانی آ رہا تھا، تو ہم وہاں سے گزرے تو کپڑے خراب ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ایسا کرو، جلدی بلاؤ ان کو، کام کرنے والوں کو، اور اس پرنالے کو یہاں سے اکھیڑ کر دوسری طرف لگا دو، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ فوراً امیر المومنین کا آرڈر تھا، پرنالہ اکھیڑ دیا گیا، دوسری طرف لگا دیا گیا۔ شام ہوئی، سیدنا عباس سفر سے واپس آئے، بیوی سے پوچھا آج تو پرنالہ بدلا ہوا ہے؟ کہا امیر المومنین کا حکم تھا، بادشاہ کا حکم تھا، پرنالہ بدلا دیا گیا۔ کس نے کہا، اس کو جرت کیسی میرے گھر میں مداخلت کرنے کی؟ میرا گھر تھا، میں اپنا پرنالہ خود لگایا، اس کو کیا جرت تھی؟ قاضی وقت کی عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ چیف جسٹس تھے، قاضی تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ جب وہ عدالت میں آئے، بیٹھنے لگے، قاضی نے کہا عمر فاروق آپ عدالت سے بہر سب کچھ ہیں، امیر المومنین ہیں، یہاں مجرم ہو، یہاں بیٹھیں گے نہیں، کھڑا ہونا پڑا۔ یہ اسلام کی عدالتیں تھی، یہ اسلامی لوگ تھے، یہ وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار حقیقی لوگ یہ تھے، یہ اصل میں نبی علیہ السلام کے غلام تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اسلام کے نام پر فخر ہے۔ آج کے حکمران اسلام کے نام پر دھبا ہے، جو بھی ہو، جس پار سے تعلق رکھنے والے ہوں، جہاں حکمرانوں کے کتے دودھ پہ پلتے ہیں اور غریب عوام نانے جمی کو ترس رہی ہے، اس مہنگائی میں پس رہی ہے، تو یہ حکمران کہیں گے کہ ہم ریاست مدینہ بناتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے جان لیوا ہیں، نام لیوا ہے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ عرض کر رہا تھا، عمر فاروق کھڑے ہو گئے، قاضی وقت نے کہا بھائی آپ کے خلاف مقدمہ حضرت عباس نے کیا کہ آپ نے ان کا پرنالہ اکھیڑ دیا، کہا آپ اپنا اس کے خلاف اپنا دعویٰ دائر کریں کہ آپ نے کیوں پرنالہ اکھیڑا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ بات اس طرح تھی کہ نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے تھے گلی میں، اور ان کی نماز کا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے وہ کر دیا اور میں نے پرنالہ اکھیڑ دیا۔ تو حضرت عباس نے کہا ذرا میری داستان سنو، جب یہ پرنالہ میں لگا رہا تھا، مکان بنایا، میرے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مقدر کی بات دیکھیں، حضرت عباس چچا تھے لیکن ان کی عمر لمبی ہو گئی، اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو چھوٹی تھی، بھتیجے تھے لیکن آپ سب پہلے فوت ہو گئے۔ تو حضرت عباس نے کہا میں مکان بنا رہا تھا، میرے بھتیجے تشریف لائے اور انہوں نے کہا چاچا جی پرنالہ کہاں رکھو گے؟ میں نے عرض کیا یہاں، حضور نے فرمایا ادھر نہیں یہاں رکھو۔ میں نے کہا پھر آپ خود لگائیں۔ میں نیچے بیٹھا، میرا بھتیجا یہاں پاؤں رکھا، پرنالہ لگا رہا تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے پاؤں رکھا، نبوت کا بوجھ تھا، میں برداشت نہ کر سکا۔ نبوت کا بوجھ میں برداشت، یا وقت نہیں گرمی میں بتاتا، نبوت کا بوجھ عباس نے برداشت یہاں نہ کیا، لیکن جب غار ثور پہ چڑھ رہے تھے تو نبوت کا بوجھ ابو بکر نے برداشت کیا۔ نبوت کا بوجھ ابو بکر نے، پھر کسی اور کو۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں برداشت میں نہ کر سکا، آخر کار حضور بیٹھ گئے، میں نے آپ کے کندھے پر پاؤں رکھا اور میں نے پرنالہ لگایا، اور میرے نبی نے فرمایا، میرے بھتیجے نے فرمایا تھا عباس جب تک یہ مکان قائم رہے پرنالہ بھی یہی قائم رہے گا۔ تو حضور کے لگائے ہوئے پرنالے کو عمر کون ہو سکتا ہے؟ بس یہی بات سننی تھی۔ عمر فاروق دھڑام گر گئے زمین پر، کہا خدا کی قسم مجھے یہ پتہ نہیں تھا، ورنہ میں جرت کیسے کرتا حضور کے پسند کی ہوئی جگہ کے پرنالے کو ہٹاتا، میں قربان جاؤں۔ قاضی وقت آپ جو سزا میرے اوپر رکھے میں اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنی سزا یہ تجویز کرتا ہوں کہ میں خود گارا بناؤں گا، خود وہاں پر جا کر حضرت عباس بیٹھیں گے، میں پاؤں اوپر رکھوں گا اور میں وہاں سے پرنالہ اکھیڑ کر جہاں پہلے لگا تھا وہی لگا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں، مکہ مکرمہ جائیں، لیکن جب یہ باتیں علم ہو تو پھر بتاؤں۔ جب میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے کہا اس بات کی تحقیق کرنی ہے، کتابوں میں تو پڑھی تھی لیکن عملی تحقیق کریں۔ تو مسجد بیت السلام جہاں حضور پاک کا روزہ مبارک ہے،
بیت السلام سے جب لوگ داخل ہوتے ہیں اور باب البقیع کی طرف نکلتے ہیں تو یہاں پر جس دروازے سے آپ داخل ہوں تو 5-6 فٹ آگے یہی بالکل ایک چھوٹا سا پرنالے کا نشان آج تک موجود ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عباس کا مقام تھا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی حضرت عباس کا پرنالہ وہی موجود ہے، وہی موجود ہے، نشان موجود ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے، اللہ کریم ہمیں انہی پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا